والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے فضل سے پھر ایک بار ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کے مطابق اس کے گھر میں جمعے کے روز حاضر ہیں، اور بفضل ہی تعالی اس نے ہمیں بلایا ہے تو بیٹھنے کی جگہ بھی عطا فرمایا ہے۔ آج انگریزی سال کا پہلا دن ہے اور یہ سال جمعے سے شروع ہو رہا ہے، اور نیک فال لینا، اچھی امید کرنا، اچھا سوچنا، پازیٹیو سوچنا، سکاراتمک وچار رکھنا اسلام کی بنیادی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے بد فعلی سے منع کیا ہے۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ کوئی برا معنی لینا، نگیٹو ہو جانا، نکاراتمک سوچ پیدا کرنا، اس کو بالکل جھٹ کو ہٹاؤ۔ مثلا کوئی کہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، دائیں ہاتھ میں نوچنی ہو رہی ہے، ان چیزوں کا کوئی نگیٹو معنی نکالنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اور جب کوئی چیز بے بنیاد ہوتی ہے تو اس سے آپ کا دین آپ کو بچاتا ہے۔ اس سے ایک بڑی پتے کی بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا دین سائنٹیفک ہے، ہمارا دین سائنسی ہے، ہمارا دین ہمیں ان بنیادوں کی طرف بلاتا ہے جو سچ مچ بنیاد رکھتی ہیں، بے بنیاد باتوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اگر بلی کے ایک راستہ کاٹنے سے کوئی چیز نگیٹو ہونی ہوتی اور وہ سچ مچ ہوتی تو آپ کا دین ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا کہ آپ اس سے بچیے۔ آپ کے دین نے منع اس لیے کیا کہ وہ کسی کا اختراع ہے، کسی نے ایسا سوچا ہے، کسی نے یہ افواہ اڑائی ہے، کسی کی نکاراتمک سوچ کا یہ نتیجہ ہے، اور یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی، مثبت بات ذہن میں رکھتا ہے، صحیح سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ بھی اس کی زندگی میں آتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر بھی آپ سے کہتا ہے کہ دوا فائدہ تب کرے گی جب آپ دوا کے بارے میں پازیٹیو ہوں، آپ کو یہ یقین ہو، بھروسہ ہو کہ دوا فائدہ کرے گی، تب آپ کو دوا فائدہ کرے گی۔ اور اگر آپ کو یہ بھروسہ ہی نہ ہو کہ اب کون بچا لے گا ہم کو، اب تو ہم مرے، تو یہ نگیٹیوٹی، نکاراتمک سوچ، منفی نظریہ بعض دفعہ انسانی ذہن، جسم، دماغ، سوچ سب پر اثر کرتا ہے، یہاں تک کہ جو دوا فائدہ کرنے والی ہے وہ بھی اس قدر فائدہ نہیں کرتی جس قدر مثبت سوچ کے ساتھ کرتی، اس لیے کہ سوچ منفی ہے۔ اگر آدمی بہت منفی سوچنے لگے تو اب ڈاکٹرز بھی بہت گہرائی کے ریسرچ کے نتیجے میں یہ کہنے لگے ہیں کہ جو منفی سوچتا ہے اس کو بیماری کئی گنا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے بنسبت مثبت سوچ کے۔ اگر آدمی سوچ مثبت رکھے تو دوا بھی فائدہ کرتی ہے، علاج بھی فائدہ کرتا ہے، کاروبار بھی آگے بڑھتا ہے، اور جسم بھی تندرست رہتا ہے۔ جو لوگ منفی سوچ کے ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر، ان کے شوگر کی بیماری، ذیابطیس، چینی کی بیماری بھی جلدی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ اور جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کو اگر بیماری ہو بھی جائے تو اس بیماری میں وہ تناسب بڑھنے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیماری جلدی ریگولیٹ ہوتی ہے۔ اسلام ہمارے لیے اس لیے بھی نعمت ہے کہ اسلام نے ہمیں بدفعلی سے بچایا۔ پوری دنیا بدفعلی میں جکڑی ہوئی تھی، یورپ بھی بدفعلیوں کا ایک مرکز اور محور تھا، وہاں بھی بہت سی بدفعلیاں تھیں۔ اسلام نے ساری بدفعلی سے، نگیٹو سوچ سے باہر نکالا، اور یہی وجہ ہے
کہ مسلمان جب سچا مسلمان بن کے زندگی کی راہ پر آگے بڑھتا ہے تو وہ چونکہ مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کرتا ہے، زیادہ آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ منفی ہے ہی نہیں۔ اور ہم کسی بھی مثبت اور منفی کو، یہ بھی ذہن میں رہے، یہ عقیدے کی بات ہے، کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا نہ ہونا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کسی کے کسی چیز سے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ اگر چاہے گا تو نفی چاہے گا تو نہیں نفی ہوگا، اور مثبت چاہے گا تو مثبت ہوگا۔ سب اللہ کی مرضی پر ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے اچھی امید کی جائے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر نگیٹو سوچ رہا ہو اور ہم پازیٹو سوچ رہے ہوں تو ہوگا تو نگیٹو ہی۔ جی ہاں، آپ نے اچھی بات کہی، آپ نے اچھی دلیل لائی، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہربانی کرتے ہوئے فرمایا ہے، اپنے رب کے بارے میں جیسا تم گمان کرو گے، اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں جیسا تم گمان، ظن، وشواس رکھو گے، اپنے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ایک پازیٹو سوچ ہم رکھتے ہیں تو اللہ سے بڑے فضل کی امید ہے کہ پازیٹو، مثبت، سکاراتمک ہی ہوگا۔ اسی لیے آدمی کو اپنی زندگی میں پازیٹو ہی رہنا چاہیے، نگیٹو نہیں بننا چاہیے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور فائدے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر نگیٹیوٹی میں آدمی جینے لگے گا تو ایک دن وہ اللہ سے بھی منفی رخ اختیار کر لے گا۔ نماز پڑھ کے کیا ہوگا، روزہ رکھ کے کیا ہوگا، وظیفہ پڑھ کے کیا ہوگا، اتنا دن تو ہم دین پر چلے، اس کا کیا ہو۔ یہ سب نگیٹو سوچ ہے، اور یہ نگیٹیوٹی دنیا سے زیادہ آخرت کو خراب کر دیتی ہے۔ دنیا بھی خراب ہوئی، آخرت بھی خراب ہوئی۔ اس لیے ہم سب کو پازیٹو رہنا چاہیے۔ یہ جو نیا سال انگریزی شروع ہوا، پوری دنیا کا حساب کتاب کیلنڈر سے، اسی کیلنڈر سے چلتا ہے۔ کیلنڈر اگر دین کی ضرورت ہوتا، ذرا قیمتی بات آ رہی ہے، ہو سکے تو کہیں پر رکھیے گا، دماغ میں، خیال میں، شعور میں، کہیں پر، کیلنڈر اگر دین کی ضرورت ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ آتا اور نبی اس چیز کو سکھا دیتے۔ کیلنڈر دین کی چیز نہیں ہے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ کون سا کیلنڈر ہے نا۔ دین نے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، مہینوں کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، اور مہینوں کے سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ کون کون مہینے حرمت والے ہیں، کون مہینے کا کیا مقام ہے۔ رمضان کیسا مہینہ ہے، قرآن میں نام آ گیا ہے۔ مہینے کا نام قرآن میں بعض مہینوں کا آیا، سب کا نہیں آیا، اور جو مہینے کا نام آیا وہ بھی قرآن کا رکھا ہوا نہیں ہے، وہ پہلے سے عرب معاشرے میں وہ نام جانا پہچانا تھا۔ رمضان قرآن کی وجہ سے نہیں جانا گیا، پہلے سے اس مہینے کو رمضان کہتے تھے، لیکن اس مہینے کی وہ اہمیت، اس مہینے کا وہ مقام، اس مہینے کی وہ حیثیت اسلام نے متعین کی کہ اس مہینے کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے۔ محرم، صفر، ربیع، جمادی، یہ سب نام عرب معاشرے میں موجود تھا۔ اسی طرح ہفتے کا نام بھی قرآن کریم میں دو دنوں کا نام صاف صاف آیا ہے، ایک تو جمعے کا اور دوسرا سنیچر کا، سبت۔ یہ دو نام قرآن کریم میں ہفتے کے 2 دنوں کے آ گئے ہیں۔ سال کہیں کا بھی کچھ ہو سکتا ہے، جس طرح زبان بھی کہیں کی ہو سکتی ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے، ہم کہیں میری مادری زبان اردو ہے، ہو سکتا کوئی کہے میری ہندی ہے، ہو سکتا آپ کیرالہ چلے جائیے تو وہاں کہے کہ میری ملیالم مادری زبان ہے، میں تیلگو بولتا ہوں، میں ڈوگری بولتا ہوں، میں پنجابی بولتا ہوں۔ اس کے بول دینے سے کہ میری مادری زبان یہ ہے، اس کے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دین زبان پر اور دین کیلنڈر پر انحصار نہیں کرتا۔ اسی لیے
کسی کیلنڈر سے ایک دم نفرت کرنا اور کسی کیلنڈر کو بالکل قریب کر لینا، یہ سب شدت پسندی کا نتیجہ ہے۔ شدت نہیں برتنی چاہیے۔ ہاں، کسی کیلنڈر سے جڑی ہوئی بری بات ہے، اس سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے اور اللہ اور رسول نے اسے حرام نہ کیا ہو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور ہر وہ کام جو بد نیتی کے ساتھ کیا جائے اور اس میں وہ چیز شامل ہو جائے جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہے تو وہ غلط ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ مثلا نئے سال کا کوئی جشن منائے اور اس جشن منانے میں حرام کی حد تک پہنچ جائے، حرام کام کرے، جو چیز اللہ رسول نے منع کیا ہے وہ کرے، ہنسنا، کھیلنا، مذاق سب اپنی حد تک جائز ہے۔ جہاں حد کراس کیا، اللہ اور رسول کی بنائی ہوئی سیماؤں کو پار کیا، وہاں وہ غلط ہو گیا۔ سیما کے اندر ہے سب ٹھیک ہے، سیما سے باہر گئے آپ نے اپنے دین کو پھلانگ دیا۔ اسی لیے یہ جو سال ابھی چل رہا ہے، گریگورین کیلنڈر ہے، یہ کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے اس کیلنڈر کا رشتہ ہے۔ یہ کیلنڈر آج شروع ہو رہا ہے اور جمعہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نئے انگریزی سال کو جمعہ سے شروع کیا ہے۔ اللہ کا فضل شاید اس سال میں ہمیں گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوگا۔ ایسی اچھی امید، اچھی پازیٹیو امید کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ اس عنوان کے تحت کچھ آگے بڑھ لیں، تھوڑی سی گفتگو، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو پیش نظر رکھ کر اپنے مطالعے کو آگے بڑھا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اتارا، رسول اتارا، اور اسی ترتیب میں ہمارا رسول جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس کے نتیجے میں سارے رسولوں سے میرا رشتہ قائم ہوا ہے، یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو رسول اللہ نے اتارا، تو رسول کی ذمہ داریاں کیا کیا بتائیں، رسول کے فرائض منصبی کیا ہیں، ان کا جو اتنا بڑا عہدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ، برتر، اعلیٰ، اولا کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں۔ تو نبی کے منصب، مقام، مرتبے اور ان کا جو پد ہے، اس پد کی کیا کیا گریما ہے، اس پد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کی طرف بھی قرآن میں بتایا گیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان ذمہ داریوں کا رشتہ، تعلق ہم سے ہے۔ نبی کس کے لیے آئے؟ انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو جب بھیجے گئے تو ہم انسان ہیں اور ہم سے نبی کا تعلق ہے، تو نبی کے منصب کی گریما اگر ہم کو معلوم ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تمتع حاصل کریں گے۔ اگر نہیں جانتے تھے تو جان گئے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانے میں ہم کو مدد ملے گی۔ بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل کہ کوئی حاکم بن کے آپ کے علاقے میں آئے، کوئی کہے ایس ڈی او آ گئے، ڈی ایم صاحب آ گئے، اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ ڈی ایم سے کیا کیا کام کرایا جا سکتا ہے، کیا کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کونسلر سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایم ایل اے سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، منسٹری سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ اگر معلوم نہ ہو تو ہم منسٹری میں رہ کر، ہم کسی علاقے میں رہ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، دنیا کے عہدوں سے نبی کے عہدے کو مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ نبی کا منصب اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے کیسا ہے، تاکہ ہم اس سے فائدہ اور سبق لے سکیں، اس سے ہم تمتع حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بتائی نبی کی اور کہا یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ میری آیتوں کو، میرے پیغامات کو، میری نوٹسوں کو، میری نوٹسز، سوچنائیں جو اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ جو نوٹس دینا چاہتا ہے،
آپ کو نوٹس کرانا چاہتا ہے، آپ کو اوگت کرانا چاہتا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ آپ کیسے جانیے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ نے کیا چیز چاہا ہے اور کیا چیز نہیں چاہا ہے، اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا، کیا نہیں کرنے کا حکم دیا، اس نوٹس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تم کو سنا دے، جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ بھی تم کو بتا دے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوگوں پر، انسانوں پر، ایمان والوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ آئی، آگے اور ذمہ داریاں بتائی گئی، ابھی ہم صرف تلاوت کو سمجھ رہے ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ تلاوت بچہ جانتا ہے کہ تلاوت پریکٹس میں، عمل میں ہمارے یہ چیز موجود ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو اس پڑھنے کو ہم تلاوت کہتے ہیں۔ جبکہ ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، نوٹس پڑھتے ہیں، پسند کی کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ناول پڑھتے ہیں، کچھ ادب پڑھتے ہیں، کچھ فکشن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ کیا سب پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں؟ نہیں، صرف قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال اٹھے گا کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ایمان نہیں رکھتا، جس کا بلیو نہیں ہے، جس کا وشواس نہیں ہے، وہ کسی جگہ سے، آج کل تو نیٹ موجود ہے، اب کوئی اس کی ضرورت تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو قرآن دیجئے اور وہ پڑھے، اب تو سب کے پاس یہ سویدھا موجود ہے کہ جو چاہے پڑھے۔ اس دنیا کا کتنا بڑا رخ بدل گیا ہے۔ پہلے ہم پر، آپ پر یہ ذمہ داری تھی کہ ہم کسی تک قرآن کو پہنچائیں، اچھی بات کو پہنچائیں۔ پتہ نہیں، شاید ہم لوگوں سے وہ کام ٹھیک سے نہیں ہو سکا کہ پروردگار نے یہ پاسبلٹی، یہ امکان پیدا کر دیا کہ چلو ہٹو، تم اب کوئی چیز نہیں رہے، اب جو چاہے اچھی چیز پڑھ لے اور جو چاہے بری چیز پڑھ لے، ہے نا؟ کتنا بڑا آپشن ہے، اچھی چیز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بری چیز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے بڑے ہم خود مختار بنائے گئے ہیں، اچھی اور بری دونوں میں سے چننا اب میرے پاس ہے۔ اب ہم سے یہ سوال ہوگا کہ اچھا چنا کہ برا چنا؟ ہم جانتے بھی ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ہر چیز کا کہ ہم اس سے گرتے ہوئے کو سنبھال دیں، کسی کی مدد کریں، کسی کے کام آ جائیں، کسی پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنے اس ہاتھ سے کچھ رکھ دیں۔ یہ ہاتھ کا حلال مصرف ہے، اور ایک ہاتھ کا حلال مصرف کے علاوہ حرام مصرف بھی ہے۔ اور حرام مصرف کیا ہے؟ کہ ہم اسی ہاتھ سے کسی کی جان لے لیں، کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی پر ظلم کریں، کسی پر زیادتی کریں، کسی کی جیب کاٹ لیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ہاتھ کا حلال استعمال کریں گے کہ حرام استعمال کریں گے۔ اب کوئی کہے ہاتھ ہی کاٹ کے پھینک دو، یہ بالکل پاگل پن ہے، دماغ کی خرابی ہے۔ اسی طرح موبائل اور نیٹ کی دنیا ہے، نیٹ بھی حلال استعمال بھی ہو سکتا، حرام استعمال بھی ہو سکتا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حلال استعمال کریں کہ حرام استعمال کریں۔ تو ساری دنیا میں سے اگر کوئی بھی چاہے قرآن پڑھنا، انگلش میں، ہندی میں، یہاں تک کہ رومن اس میں لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ اسی طرح پڑھ لے گا، الحمد للہ رب العالمین۔ نہ اس نے انگریزی میں پڑھا، نہ اس نے ہندی میں پڑھا، اس نے تو عربی کا پروننسیشن کر لیا۔ ایمان نہیں رکھتا، بلیو نہیں رکھتا، وشواس نہیں رکھتا، تو کیا اس کے پڑھنے کو تلاوت کہیں گے؟ وہ تلاوت ہوگی؟ تو اس کو جاننا ہے، ہمیں جاننا ہے، اور یہ جاننے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی تلاوت کی قدر و قیمت سمجھ سکیں گے۔ کیا ہے وہ چیز جو نبی لے کے آئے؟ نبی کرتے ہیں تلاوت، اور ہم کو کرنا سکھا دیا ہے تلاوت۔ نبی سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی بات نکل کے سامنے آئی۔ ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی سے ہم تک پہنچی ہے تلاوت۔ کس سے سیکھا ہم نے تلاوت؟ نبی سے سیکھا۔ کیوں کہا ہم نے تو مولوی صاحب سے سیکھا، ہم نے تو حافظ صاحب سے سیکھا، تو پھر نبی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں،
آپ نے ضرور مولوی صاحب سے سیکھا ہے، حافظ صاحب سے سیکھا ہے، اپنے استاد سے سیکھا ہے، استانی سے سیکھا ہے، ماں سے سیکھا ہے، باپ سے سیکھا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ چین ہے، سلسلہ ہے؟ مولوی صاحب نے کسی اور مولوی صاحب سے سیکھا ہے، حافظ صاحب نے کسی اور حافظ صاحب سے سیکھا ہے، اور یہ چین بنتے ہوئے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کہیے کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں ہم اپنے نبی سے سیکھا ہے نا؟ اس لیے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ نبی کی تلاوت میں کوئی فرق کر دے، ہے نا؟ یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھیں، چھوٹی سی آیت پڑھیں، اس میں جھنک، اس میں رنگ، اس میں طبیعت، اس میں مزاج، اس میں انداز، اس میں اطوار، اس میں اسلوب، اس میں سبق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کبھی آپ کو کوئی ٹوک دے کہ ایسے نہ پڑھو، ایسے پڑھو، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں پڑھا ہے، ایسے پڑھا ہے نا؟ اور آپ اگر اس کی بات مان لیتے ہو تو آپ اس کی بات نہیں مانتے ہو، آپ اپنا رشتہ رسول اللہ سے صحیح کرتے ہو، ہے نا؟ کتنا بڑا تلاوت، گویا تلاوت رگوں میں دوڑنے والے خون کی طرح ہے۔ جسے رگ میں خون دوڑتا ہے نا، جب تک خون دوڑ رہا ہے بدن میں، وہ جسم آپ کا کام کر رہا ہے، اور جہاں یہ پلپٹیشن رکا کام ختم ہو گیا، ہے نا؟ تو یہ جو تلاوت ہے یہ ہمارے بدن سے نبی کی تلاوت سے اس کا رشتہ ہے نا؟ اور یاد رکھو نبی کے منصب کی ایک بڑی چیز تلاوت ہے، اور اس تلاوت سے ہمارا تمہارا رشتہ بنا ہوا ہے نا؟ تلاوت ہی ایک چیز ہے، ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے جس سے ہم اپنی مسلمانیت کا شجرہ، جینیولوجی، ونشاولی، ہے نا، کس سے جوڑ پاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں کھینچنا ہے؟ الف لام میم، یہ کیا بات ہوئی؟ ساری کتاب میں ہم لوگ پڑھا لام میم، تو ایسے کیوں نہیں کہا؟ الف لام میم کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ ارے کہو نا کہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں پڑھا ہے، جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے ہی نہ پڑھیں گے، ہے نا؟ تو لام کو کھینچنا، میم کو کھینچنا، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یعنی جب ہم کھینچ رہے ہیں تو ہزاروں سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نثار ہو رہی ہیں۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، ارے یہ 1400 برس بعد، 1500 برس بعد کا یہ ہندوستان میں رہنے والا معمولی انسان بھی پوری کوشش کر رہا کہ اللہ کے رسول سے میرا رشتہ اتباع کا، پیروی کا پیدا ہو جائے، ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ ایک شجرہ میرے پاس اور ہے، وہ ہے تلاوت کے وقت نبی سے جڑنے کا، ہے نا؟ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی تلاوت کو خوب مانجیں، خوب صحیح کریں، اس لیے کہ تلاوت میں جو طریقہ آپ اپناؤ گے وہ آپ کو آپ کے نبی سے جوڑ دے گا، ہے نا؟ نبی سے جڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے تلاوت کو آزمانا اور تلاوت کو اپنا طریقہ بنانا۔ جب تلاوت آپ کرو گے تو آپ نبی سے جڑ جاتے ہو۔ ابھی ہم لوگ قرآن کریم کی عظمت، برکت، مسائل سب پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے موقع اور توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ المولا تعالیٰ۔